قال باب حين قبل القول والعمل لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله وكفى بالعلم واما العلماء والفقهاء والانبياء والرسل من اخذ واخذ بحد واحد ومن سلك طريقا يقضي به من سحر الله الى الجنه وقال انما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يخبرها الا العالمون وقالوا لو كنا نسمع نحن ما كنا في اصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يجد الله بخير مفقه في الدين وان يذكر بالتحكم وقال ابو ذر وضعنا صمصامه على هذه واشار الى فاطمه وظننت اني انفذ كلمه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل لان تصدقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يظل الشاهد الغائب وقال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار السن وكبارهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ درس میں یہ باب آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور آدھے تک تقریباً اس کے اوپر بات بھی ہو گئی تھی اور وقال ابو ذر سے باقی رہا تھا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں یہ بتایا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے عمل کرنے سے پہلے، اور علم کا حاصل کرنا یہ افضل ہے. دوسرا مطلب یہ بھی بتایا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم پر عمل نہ کرنا یہ گناہ، بہت ہی بڑا گناہ اور سزا کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہے. اس وجہ سے جس پر عمل نہ کرنا ہو اس کو سیکھنا ہی نہیں چاہیے. یہ ایک وہم پیدا ہوتا تھا، اس وہم کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے دور کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علم کو حاصل کرو اور یہ افضل ہے، چاہے عمل کرو یا نہ کرو، علم کو حاصل کرنا چاہیے اور علم کے حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ عمل نہ کرو، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے علم کو چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. اسی کے ساتھ یہاں آخر میں یہ بتایا تھا کہ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم سیکھنے سکھانے سے ہوتا ہے. اس پر میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی بغیر اساتذہ سے، بغیر ماہر استاد سے پڑھے ہوئے کسی کتابوں کا مطالعہ کر کے، انٹرنیٹ کا مطالعہ کر کے یا واٹس ایپ وغیرہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھے اور عالم سمجھ کر وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب میں عالم ہو گیا اور مجھے مسئلے بتا دینے چاہیے، تو اس کے متعلق بتایا تھا کہ شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف بغیر استاد کے پڑھے کتابوں کو دیکھ کر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. اس وجہ سے کسی دوسرے کو سکھلانا ہو تو پہلے خود سیکھو، ماہر استاد کے پاس پڑھ کر مہارت حاصل کرو اور مہارت حاصل کرنے کے بعد پھر دوسروں کو بتانا چاہیے. وقال ابو ذر، یہاں سے باقی رہا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. بڑی لمبی ان کی سوانح ہے، تفصیل ہے، اور اس کے سلسلے میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے سوانح ابو ذر غفاری. اس میں تفصیلات موجود ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے. اس وقت ان کی تفصیلات وغیرہ بتانے کا وقت نہیں ہے. بہرحال یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں شمار ہوتا ہے جن کو زہاد، زاہد سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی دنیا کی چیزوں سے ان کو رغبت نہیں ہے، آخرت ہی کی طرف مکمل متوجہ ہیں اور آخرت ہی کی چیزوں کی طرف رغبت ہے. اس وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اور ان کا مذہب یہ تھا، وہ اس پر عمل کرتے تھے کہ جتنی تم کو آج ضرورت ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے رہنے سہنے وغیرہ کی جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا ہی مال تم اپنے پاس رکھو. اس سے زیادہ مال جو تم جمع کرو گے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، قرآن پاک میں جو آیت آئی ہے اس آیت میں تم داخل ہو جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بنو گے. اس وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے جب بھی کسی صحابی کو دیکھتے
اولاً تو وہ زمانہ بڑی غربت کا تھا، لیکن کیا ہے بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاص کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، فتوحات بڑھی، تو لوگوں کے آمدنی اور رہن سہن میں بھی کیا ہے تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ تو اس وجہ سے جہاں بھی وہ کسی بڑے صحابی کو یا مالدار صحابی کو یا کسی پیسے والے کو یا کسی ایسے آدمی کو دیکھتے تو فوراً حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلک کے اعتبار سے ان کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے اور ان کو بتانا شروع کر دیتے۔ بہرحال اتنا رکھو تم اپنے پاس، ایک دن کے لیے چلے بہت اچھا ہے، دوسرا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، صحیح تو یہی ہے، لیکن دنیاوی طور پر اگر تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، مال کے حقوق جو ہیں وہ مال کے حقوق ادا کیے ہیں، تو پھر اس صورت میں مال کو رکھنا، جائیداد کو رکھنا اور دوسری چیزوں کو اپنے پاس رکھنا یہ جائز اور درست ہے۔ مسئلہ یہ ہے، لیکن حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ تشدد کیا کرتے تھے۔ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا رہنا سہنا وغیرہ ذرا اچھی طریقے سے ہونے لگا، تو اور ملک شام میں صحابہ کرام کثیر مقدار میں بھی تھے، اور انہوں نے وہاں جب تبلیغ شروع کی تو پھر اس صورت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے صحابہ کو بار بار یہ تقاضا کرتے رہے، جن کی وجہ سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ بھائی ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کو اس طریقے سے کہہ کر پریشان کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ ان کو یہاں سے بلا لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر اپنے پاس بلا لیا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جس مسئلے میں آپ تشدد کر رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے آپ سختی مت کیجیے اور لوگوں کو اس قسم کی چیزیں مت بتائیے۔ پھر بھی معاملہ نہیں ہوا تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ نامی ایک جنگلی علاقہ تھا، وہاں پر ان کو بھیج دیا گیا اور وہ وہاں رہتے تھے۔ اب اس کے بعد اس وقت یہاں پر تمہارے سامنے جو الفاظ آ رہے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت وہاں جب وہ مکہ مکرمہ وہاں پہنچے تو وہاں پر وہ جو لوگ آتے تھے صحابی تھے، بہرحال اس وجہ سے لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے، ان سے باتیں پوچھتے تھے، وہ ان کی باتوں کا جواب دیتے تھے، تو اس وجہ سے جب وہ کسی بات کو وہ فتوے کے طور پر لوگوں کو بتا رہے تھے تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ کو تو فتویٰ دینے سے، آپ کو تو مسئلہ مسائل بتانے سے منع کر دیا گیا تھا، آپ کیوں مسئلے مسائل کو بتا رہے ہیں؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلقاً تمام مسائل بیان کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس زہد کا جو مسئلہ تھا کہ ایک دن کا رکھ کر باقی سب کا سب اللہ کے راستے میں دے دو، یہ جو تھا اس سے روکا گیا تھا۔ یہ اس سے تو وہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا وہ اس سے رک گئے، لیکن دوسرے مسئلے کے جواب دے رہے تھے۔ کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کہا کہ آپ کیوں جواب دے رہے ہیں، آپ کو منع کیا گیا ہے مسئلے بتانے سے، تو اس وقت حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو لو وضعتم السمسامۃ علی ہذہ، سمسامہ کہتے ہیں تلوار کو، اگر تلوار کو میری اس گردن پر رکھ دیا جائے، یعنی کوئی موقع ایسا آ جائے کہ مجھے قتل کرنے کا حکم دیا جائے اور قتل کرنے کے حکم دینے کے بعد وہ تلوار میرے گردن پر رکھ لی جائے اور ابھی میرا گلا کٹے، اتنے میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ جتنا بھی وقت لگے گا وہ وقت مجھے مل جائے گا، تو اس وقت کے ملنے کی میں قدر کروں گا، اور اس میں اگر میں ایک حدیث بیان کر سکتا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں بیان کروں گا۔ لو وضعتم السمسامۃ علی ہذہ، اور اشارہ کیا انہوں نے اپنی گردن کے اوپر، ثم ظننت، اور پھر میں نے یہ گمان کیا، انی انفذ کلمۃ، کہ میں ایک کلمہ کو، ایک حدیث کو جو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی، قبل اس کے کہ میری گردن کٹ جائے اور میں کہہ سکتا ہوں لو انفذها، تو میں اس کو ضرور ظاہر کروں گا۔
تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو علم کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی نعمت دی ہے، تو اس علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر دوسرے کاموں میں نہیں لگنا چاہیے بلکہ اس کی نشر و اشاعت میں لگنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جذبہ تم نے دیکھا کہ قتل کرنے کے لیے تلوار گردن پر رکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا موقع مل رہا ہے، اس 1 یا 2 سیکنڈ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نشر و اشاعت کرنا، پھیلانا، بتلانا اگر ممکن ہے تو اس ممکن ہونے کے لیے وہ تیار ہے۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ العلم قبل القول والعمل کے تائید میں یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاندار تقریر کی، اور یہ تقریر حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ آتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اس وقت جو حضرات یہاں پر موجود ہیں ان کو لازم ہے، ان کے اوپر ضروری ہے کہ یہ میری باتیں جو لوگ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں، غائب ہے، آئے نہیں ہے یا ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، ان کو پہنچا دو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا شریعت کی باتوں کی تبلیغ کرنا، دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس فریضے کو بھی بہت ہی اچھی طریقے سے ادا کیا۔ مدینہ منورہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس رہنے کی زندگی کو انہوں نے چھوڑا اور دنیا میں نکل گئے، دنیا میں پھیل گئے، اور ہر جگہ پر کیا ہے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پھیلایا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ لازم ہے کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو باتیں ہمیں قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی معلوم ہے، تو ہمیں دوسروں تک اس کو پہنچانی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری دلیل اور بیان کرتے ہیں۔ وقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر بہت 13 14 15 سال کے قریب تھی، اس سے زیادہ بچپنا ہی تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایسا علم حاصل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اثر کر گئی، اور اس امت کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دیے گئے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور طائف میں ان کی قبر موجود ہے اور طائف میں ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ کونوا ربانیین، قرآن پاک میں جو قرآن آیت آئی ہے تو اس کے متعلق ربانیین سے کیا مراد ہے، رب کی طرف منسوب کیا گیا، رب کی طرف نسبت کیا گیا، تو اس ربانیت کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کونوا ربانیین، یعنی حکماء، علماء اور فقہا، حکیم، عالم اور فقیہ حضرات جو ہیں ان کو ربانی کہا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ، دوسری بات یہ بتائی کہ جو لوگوں کی تربیت کرے، رب کے معنی آتے ہیں تربیت کرنے والا یا رب تربیت کرنا، لک آفٹر کرنا، آہستہ آہستہ جیسی جیسی ضرورت ہو اس ضرورت کے مطابق ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر آگے بڑھانا، اس کو تربیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ ہماری اسی طریقے سے پوری تربیت کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت جیسی ضرورت تھی وہ پورا کیا، ماں کے پیٹ سے نکلے اس وقت جیسی ضرورت پیش آئی وہ پورا کیا، پھر بچپن آیا اس میں جو ضرورت پیش آئی وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جوانی آئی، بوڑھاپا آیا، اور جیسی جیسی حالت آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کیا تربیت فرمائی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی رب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کی طرف نسبت میں ربانی جو کہا گیا ہے، الذی یربی الناس، جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، بے صغار العلم قبل کبارہ، صغار علم سے کبار علم تک، صغار علم اور کبار علم ابتدائی علم سے لے کر آخر تک، یا تو کلیات وغیرہ کو ذکر کرنے کے بعد پھر کیا ہے جزیات وغیرہ، اس طریقے سے جو تربیت کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس ترجمۃ الباب میں بتاتے ہیں کہ عمل کرنے سے پہلے علم کو حاصل کرنا چاہیے، اور میں نے بتایا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ عمل کرنے کے مقابلے میں علم حاصل کرنا افضل ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں تمہارے سامنے ذکر کیا۔ جی قال رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان بن عامش بن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الايام كراهة السامة علينا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو الطيار ان انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسير ولا تعسر وبشر ولا تنفروا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابھی بتایا تھا کہ علم حاصل کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس وجہ سے کوئی اس میں ایسا لگ جائے کہ بس علم کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کھانا پینا رہنا سہنا سونا بیٹھنا سب کچھ چھوڑ دیا، یا پڑھانے والا اتنے زیادہ اس میں مشغول ہو جائے کہ سامنے والا اگتا جائے، تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب سے بتانا چاہتے ہیں کہ پڑھانا افضل تو ہے، لیکن طالب علموں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ جب تک ان میں ذوق اور شوق باقی ہو اس وقت تم پڑھاؤ، اتنے وقت تک پڑھاؤ، تو اس صورت میں یہ فائدہ ہوگا۔ جب تک ذوق اور شوق باقی ہے وہاں تک تم پڑھتے رہو تو یہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر تم نے اتنی تشدد کیا، اتنی سختی کی، اتنی کثرت کی کہ جس کی وجہ سے ان کا ذوق اور شوق ختم ہو گیا، تو ذوق اور شوق کے ختم ہونے کی وجہ سے پھر ایک قسم کی نفرت پیدا ہو جائے گی، بیزاری پیدا ہو جائے گی، اور پھر اس صورت میں وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دے گا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سا بہترین معلم ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے زیادہ شوقین اور کون ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سننے کا، دیکھنے کا جو ذوق اور شوق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تھا، اتنا ذوق اور شوق آج دنیا میں کوئی قوم پیدا نہیں کر سکتی۔ بہرحال اتنا زیادہ ذوق اور شوق ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں جب ذوق اور شوق دیکھتے تھے، جب تقاضا دیکھتے تھے، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کرتے تھے، اور پھر بعض مرتبہ تعلیم کو بند بھی کر دیتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے کہ کہیں ان میں کیا ہے بے رغبتی یا ناراضگی پیدا نہ ہو جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وعظ کہنے کے سلسلے میں اور علم کے بتانے کے سلسلے میں اتنی سختی نہیں کرتے تھے، بلکہ رعایت کرتے تھے کہ لا ینفروا، تاکہ ان میں نفرت پیدا نہ ہو جائے۔ نفرت اگر پیدا ہو جائے گی تو نفرت پیدا ہونے کے بعد پھر علم سے ہی آدمی محروم ہو جائے گا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلباء کی رعایت کرنی چاہیے۔ مسلسل 6 گھنٹے 7 گھنٹے پڑھاتے رہو تو تھک جائیں گے، بلکہ اس صورت میں کیا ہے تھوڑا وقت وقفہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے پھر ان میں رغبت وغیرہ پیدا ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں حدیث ذکر کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پہلے آیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ ہماری فقہ حنفی جو ہے، اس فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی ابتدا میں اسلام لینے والے، مکی زندگی میں اسلام لانے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی کثرت کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ بہرحال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وعظ اور موعظت کا، تعلیم اور تعلم کا، پڑھنے پڑھانے کا، سکھلانے کا کام کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک وقت بھی مقرر کر رکھا تھا، ایک دن بھی مقرر کر رکھا تھا کہ اس دن میں سب کو جمع کر کے وعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے، اور ان کی جو وعظ اور نصیحت ہوتی تھی وہ حدیث ہوتی تھی، یعنی آج کل کی اصطلاح میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔
کان النبی صلی اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی تقریر بہت شاندار، آپ کا سبق بہت شاندار ہے، ہمیں بہت شوق ہے کہ آپ ہمیں سکھلائیں، ہمیں پڑھائیں، لیکن آپ نے ہفتے میں ایک ہی دن رکھا ہے، یہ ایک دن سے زیادہ اگر رکھیں اور زیادہ درس کا سلسلہ شروع کریں، پڑھانے کا سلسلہ شروع کریں، وعظ کا سلسلہ شروع کریں تو ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا۔ ہم سارے کے سارے مشتاق ہیں، ہم سارے کے سارے شوق کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ زیادہ وقت اس کام کے لیے ہمیں عطا فرمائیے۔ اس پر انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگہداشت کرتے تھے وعظ کرنے میں، پھر ایام کراہیت السامت علینا، ہماری ناراضگی کی وجہ سے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یسروا ولا تعسروا، وعظ اور نصیحت کرنے میں دونوں چیزیں کرنی چاہیے، ڈراؤ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی فضیلت بھی سنو تاکہ بیلنس باقی رہے۔ اگر صرف ڈرانا ہی ڈرانا کرنے گئے تو پھر آدمی کیا اٹھتا جائے گا، سمجھ میں؟ جیسے حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے ہمیں اپنے زمانے کا قصہ سنایا تھا کہ سہارنپور کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے کیراڈا۔ کیرانا میں کوئی مولوی صاحب تقریر کرنے لگے اور تقریر کرنے میں انہوں نے پول صراط کا تذکرہ شروع کر دیا، اور پول صراط کے تذکرے میں بتایا کہ بھائی ایک پول ہے جس کو پول صراط کہتے ہیں، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور اس پر چلنا ہوگا۔ تو کوئی دیہاتی بیٹھا ہوا ہوگا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہا، ارے مولانا یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ادھر چلنے کا راستہ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں؟ تو اس طریقے سے لوگوں کو ڈرانا تو چاہیے، اس لیے کہ بعض مرتبہ بشارت سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، بعض مرتبہ ڈرانے سے بھی اصلاح ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، ایک ہی لائن کو رکھ کر بس ڈراتے چلے جاؤ، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یہ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بشرو، بشارت سناؤ تاکہ لوگوں کو عمل کرنے کا جذبہ ہو، فضائل سناؤ تاکہ لوگوں کو عمل کرنے کا جذبہ ہو، اور کراہیت السامت علینا کر دیا، بشروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، اور بشارت سناؤ اور نفرت مت پیدا کرو۔ اس وجہ سے دونوں قسم کی چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ جی قال رحمه الله باب من جعل الامر يحدث من ايام معلومه. ابي قال عثمان بن بشير قال سمع جرير المنصور على وائل قال كان عبد الله يذكر الناس بكل خميس، فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لبثت انك ذكرتنا كل يوم، قال اما انه يمنعني من ذلك اني ابرا ان املككم وان اتخولكم بالموقيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافه السلامه علينا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کیا، من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ، اگر کوئی اہل علم، کوئی عالم اگر کوئی مخصوص دن پڑھنے پڑھانے کے لیے، مخصوص دن تبلیغی اجتماع کے لیے، مخصوص دن کسی کام کے لیے اگر متعین کرے تو یہ متعین کرنا جائز ہے، درست ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس نے کوئی غلط کام کیا یا برا کام کیا۔ اس وجہ سے کہ آدمی کو بہت ساری حالات اور بہت ساری ضروریات ہوا کرتی ہے، اب اگر ان ساری ضرورتوں کو چھوڑ دے تو بھی زندگی نہیں گزار سکتا، سب میں لگ جائے تو بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو کچھ نہ کچھ رعایت کرنی پڑتی ہے کہ کچھ کام سونے کے لیے بھی نکالے، کچھ کام کھانے کے لیے بھی نکالے، کچھ کام اس کے لیے بھی نکالے، عبادت کے لیے بھی نکالے، تقریر وغیرہ کے لیے نکالے، تاکہ سارے کام اچھی طریقے سے پورے ہو سکے۔ بہرحال یہاں پر چونکہ کسی ایک دن کے لیے متعین کر دینا کہ بھائی جمعہ پیر کے دن سبق ہوگا، منگل کے دن سبق نہیں ہوگا، بدھ کے دن سبق ہوگا، اس طریقے سے اگر کوئی دن متعین کر دیا جائے تو یہ متعین کر دینا جائز اور درست ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سیرت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ ابھی جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن متعین کیا تھا، جمعرات کا دن، یوم الخمیس،
थर्सडे, जुमेरात का दिन को उन्होंने मुतय्यन किया था, उसमें लोग को तकरीर किया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तक़वा और तहारत वाली ज़िंदगी की तकरीर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लोगों को बहुत पसंद आती थी। इस वजह से लोगों ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से गुजारिश की कि भाई एक दिन की तकरीर से तो हमारी प्यास नहीं बुझती, हम तो ये चाहते हैं कि 2 दिन तक रखें, 3 दिन रखें, 4 दिन रखें, रोज़ाना रखें। तो उसके जवाब में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने क्या फरमाया है, उसको यहाँ पर जिक्र किया गया। नबी वाइल काला कुन्ना कान अब्दुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु युज़क्किरुन नासा फ़ी कुल्लि खमीसिन, हर जुमेरात को वो वाज़ कहा करते थे, तकरीर किया करते थे। फ़क़ाल लहू रजुलन, उनको किसी आदमी ने कहा, या अबा अब्दुर्रहमान, ये उनकी कुनियत थी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की, लवदित अन्नका ज़क्करतना कुल्ल यौमिन, आपने हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन तकरीर का रखा है, हमारी तलब तो इतनी है, हमारा शौक़ तो इतना है कि रोज़ाना आप तकरीर करें तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम तो आपकी तकरीर सुनने के लिए बेताब हैं, आप रोज़ाना कीजिए। और लवदत, तो मैं पसंद करता हूँ कि आप हमें नसीहत करें, हमें तावाज़ कहें कुल्ल यौमिन। क़ाला, हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, अमा अन्नहु यमनऊनी मिन ज़ालिका, भाई जो तुम मुझसे कह रहे हो उसको करने से मुझे एक चीज़ रोक रही है। मैं भी जानता हूँ कि रोज़ाना तकरीर करना बहुत अच्छा है, तुम्हारा शौक़ भी है, तुम सुनोगे भी, लेकिन एक चीज़ मुझे मना कर रही है, रोक रही है। क्यों? इन्नी अकरहो अन उमल्लकुम, कि मैं तुमको परेशान कर दूँ, मलाल में डाल दूँ, रंज में डाल दूँ, ये मैं पसंद नहीं करता। इस वजह से मैं रोज़ाना तकरीर नहीं कर रहा। यानी रोज़ाना तकरीर करूँगा तब फिर तुमको क्या हो जाएगी, रोज़ाना की तकरीर सुन सुन कर तुम्हारे कान उठता जाएंगे, तुमको नापसंद आएगा, फिर तुम रंज महसूस करोगे कि ये क्या मुसीबत आ गई रोज़ाना की रोज़ाना। तो इस वजह से मैं तुमको तकलीफ़ में, मलाल में, परेशानी में मुब्तला करना नहीं चाहता। व इन्नी अतखव्वलकुम बिल मौइज़ति, और मैं वाज़ के ज़रिए से तुमको क्या करना चाहता हूँ, नसीहत करना चाहता हूँ, सहूलत पहुँचाना चाहता हूँ, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतखव्वलुना बिहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से हमारी तरबियत फरमाया करते थे। तो मैंने अभी बताया था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का शौक़ जैसा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ को सुनने का इतना ज़ौक़ और शौक़ हमको नहीं है, लेकिन इतना शौक़ होने के बावजूद भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल वाज़ और तकरीर वगैरह नहीं रखते थे, बल्कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की रियायत किया करते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हमारी रियायत करते थे, इस तरीके से मैं भी तुम्हारी रियायत कर रहा हूँ, और मुसलसल तकरीर और मुसलसल प्रोग्राम नहीं रख रहा, बल्कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतखव्वलुना बिहा मखाफत सामत अलैना, हमारे पर रंज या नाराज़गी हमारे अंदर पैदा हो जाए, इस पर पैदा होने से बचने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वक्त ऐसा रखा था कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ फरमाते थे, जिसमें कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भी फरमाते थे। इस वजह से तुम्हारे इस ऑफ़र के बावजूद, तुम्हारी इस दरख्वास्त के बावजूद कि रोज़ाना तकरीर का प्रोग्राम आप रखें, मैं रोज़ाना तकरीर का प्रोग्राम नहीं रखता, एक ही दिन का रखा है, वही मुनासिब है, इसी तरीके से करते रहें। तो मालूम हुआ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जुमेरात का दिन मुतय्यन किया था। तो इसी तरीके से अगर कोई आदमी कोई अय्याम, कोई दिन या कोई घंटे या कोई वक्त ऐसा मुकर्रर करे कि बस इतने वक्त से इतने वक्त में सबक होगा, तो ये जायज़ और दुरुस्त है। ये नहीं कि इतनी बड़ी चीज़ को तुमने क्यों पीछे छोड़ रखा है, दूसरी चीज़ों में क्यों मसरूफ़ हो गए। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तरीका दीन या वक्त वगैरह का तायन करना, मुतय्यन करना, ये जायज़ और दुरुस्त है। जी।
मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने बाप काम लिखा, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ अता फरमाते हैं। देखो दुनिया और दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अल्लाह तबारक व तआला के मुल्क है और अल्लाह तबारक व तआला ही हर एक को अता करता है। दुनिया की जो नेमतें हैं वो दुनिया की नेमतें अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि जो अल्लाह को मानते हैं उनको भी देता है और जो अल्लाह को नहीं मानते उनको भी देता है। माल दौलत इज्जत ये सारी चीज़ें जो दुनिया में तुम देख रहे हो ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ही देता है। लेकिन ईमान की दौलत अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ अपने महबूब बंदों को ही देता है। जिस बंदे से अल्लाह तबारक व तआला को मोहब्बत होती है अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान की दौलत से नवाजता है। इसके साथ साथ ये भी फरमाया कि ईमान वालों में भी दर्जात मुख्तलिफ है, कोई किस दर्जे का कोई किस दर्जे का, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू जिसके साथ खैर का इरादा करते हैं उसको तफक्कुह फिर दीन की नेमत से नवाजते हैं। दीन की समझ, मसाइल की समझ का तफक्कुह उसको कहा जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फरमाते हैं। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह इसमें फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने दीन दिया, दीन की समझदारी दी, दीनी इल्म दिया, दीन की समझदारी और इल्लत और वगैरह उसको समझ में आने लगी और उसको पता भी चलने लगा कि ये हुक्म क्यों है, क्या है, किस वजह से है और इसका असर क्या है वगैरह, ये तफक्कुह फिर दीन से जिसको ताबीर किया जाता है, ये अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ पसंद फरमाते हैं उसको अता फरमाते हैं। मैं युरिदिल्लाह बिही खैरन जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला खैर का इरादा करते हैं युफ़क्किहु फिद्दीन उसको तफक्कुह फिद्दीन नसीब फरमाते हैं। हज़रत हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, खुतबा पढ़ रहे थे और उस खुतबे में उन्होंने ये कहा जो मैंने खुतबे में सुना, समय तो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है खतीब थे, खुतबा दे रहे थे और वो उसमें खुतबे में फरमा रहे थे, समय तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, वो फरमा रहे थे मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन अल्लाह जल्ल जलालहू जिसके साथ खैर का इरादा फरमाते हैं युफ़क्किहु फिद्दीन उसको तफक्कुह फिद्दीन नसीब फरमाते हैं। फिर इसके बाद फरमाया वइन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु यूती और मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें दी है, जो हिदायत दी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, मैं लोगों में तकसीम करता हूँ, लोगों के सामने बयान करता हूँ, लोगों के सामने पेश करता हूँ और जिसमें जो सआदतमंद होते हैं, नेक वक्त होते हैं वो उसको हासिल कर लेते हैं। तो इन्नमा अना क़ासिमुन मैं तो तकसीम करने वाला हूँ, हर एक को देता हूँ, पूरा पूरा देता हूँ, लेकिन इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु यूती और अता करने वाले तो अल्लाह जल्ल जलालहू है। इफ़क्किहु फिद्दीन वइन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु यूती। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कुरान पाक और उसकी तफसीर ये सब हमारे सामने है। उस्ताद बयान करता है और उस्ताद बयान करने के बाद किसी को ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसी को कम फ़ायदा होता है। ये का फ़ायदा जो होता है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। अल्लाह तबारक व तआला किसी को ज़्यादा समझ देता है, किसी को कम समझ देता है और इसी तरीके से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को लोगों के सामने बराबर तकसीम किया। किसी के सामने मिसाल के तौर पर हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर को खानगी में बहुत समझाया हो इसलिए उनका दर्जा बढ़ गया, ये नहीं, बस समझाया तो सबको बराबर, सब दिया तो सबको बराबर, बताया तो सबको बराबर,
لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ نے ان کو فضیلت دی، اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے وہ اس کو زیادہ اخذ کیا، زیادہ حاصل کیا، زیادہ اس کے اوپر عمل کیا۔ تو اسی طریقے سے اساتذہ طلباء کو بتاتے ہیں تو برابر ہے، لیکن کسی کو زیادہ نمبر آتے ہیں، کسی کو کم نمبر آتے ہیں، تو یہ یہاں پر فرمایا کہ انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یؤتی، عطا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر تیسری بات فرمائی وَلَن تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو شریعت کو لے کر آیا ہوں، میں جو قرآن کو لے کر آیا ہوں، میں جو تعلیمات کو لے کر آیا ہوں، اس تعلیمات پر عمل کرنے والے اور یہ تعلیمات کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ہدایت آئی ہے، جو یہ نور آیا ہے، یہ نور قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ اپنا تحریک چلاتا ہے اور وہ آدمی مر گیا تو مرنے کے کچھ سالوں کے بعد وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ جو مذہب ہے، ہمارا یہ جو دین ہے، یہ دین قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ کب؟ جب بھی قیامت آئے گی، جتنے سالوں کے بعد بھی آئے، لیکن وہاں تک لن تزال هذه الامہ، ہمیشہ باقی رہے گی امت، قائمۃ علی امر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر، دین حق کے اوپر قائم رہے گی، لا، قیامت تک، لا یضرہم من خالفہم۔ ہاں، مخالفتیں تو بہت ہوگی، دیکھو تھوڑی دیر کے لیے ذرا دیکھ لو تو اس وقت بھی یہی حالت ہے، قرآن، حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور اس کے مٹانے کی باطل فرقوں کی طرف سے، باطل جماعتوں کی طرف سے ایڑی چوٹیوں کا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ قرآن سے ہٹ جائے، کسی طریقے سے یہ لوگ حدیث سے ہٹ جائے، کسی طریقے سے یہ دین سے ہٹ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ حق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کتنی مخالفت ہو، کتنے نقصانات ہو، کتنی پریشانی آئے، لیکن ان ساری پریشانیوں کو وہ کیا ہے پیچھے ڈال کر وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے ہوتا رہے گا۔ تو دو باتیں ہوئی، ایک تو یہ کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن تعلیم، یہ حدیث اور یہ حدیث کی تعلیم قیامت تک کے لیے جاری رہے گی۔ اب اسی صورت میں کہ بھائی کوئی پریشانی نہ ہو جب جاری ہوگی، کہ نہ، پریشانی تو بہت آئے گی، بندش تو بہت آئے گی، رکاوٹیں تو بہت آئے گی، لیکن ان رکاوٹوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ متعین کر رکھے ہیں کہ ان رکاوٹوں کو بھی وہ کیا ہے مد نظر رکھ کر یا پس پشت ڈال کر وہ حق کو لوگوں کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ دیکھو اس وقت حالات کو تم دیکھ لو، اس وقت کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، رکاوٹیں ہر طرح سے آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نصرت ہوتی ہے، کچھ بندے ہوتے ہیں جو کیا ہے اس کے مقابلہ کرتے، وہ حق کو قائم رکھتے ہیں اور حق کو باقی رکھتے ہیں۔ کہیں اذان دینے کی پابندی ہوتی ہے، کہیں نماز پڑھنے کی پابندیاں ہوتی ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا وہ، لیکن اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں وہ اس مصیبتوں میں بھی حق کا دامن تھامے ہوئے رہیں گے اور حق کے اوپر عمل کرتے ہوئے رہیں گے۔ لن يزال هذه الامة لن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم، جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی مار پٹائی نہیں ہوگی، قید و بند نہیں ہوگا، وہ تو ہوتا رہے گا، لیکن اس حالت میں بھی یہ لوگ مار پٹائی کے باوجود، قتل و غارت گری کے باوجود یہ کام کرتے رہیں گے۔ میں مر گیا تو میرے بعد دوسرا جائے گا، وہ کام اٹھائے گا، لیکن یہ کام بند نہیں ہوگا، چلتا رہے گا حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے یعنی قیامت آ جائے۔ تو گویا کہ قیامت تک حق کے اوپر ایک فرقہ، ایک جماعت باقی رہے گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتی رہے گی، اور مصیبتیں، پریشانی لیکن آئے گی تو ابھی اس کی پرواہ نہیں کرے گی اور حق کو وہ تھامے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اب سوال، بات تو ختم ہو گئی
यहाँ पर मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने बताया कि अल्लाह जल्ल जलालहू जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उनको तफक्कुह फी दीन नसीब फरमाते हैं, और जिनको तफक्कुह फी दीन मिल जाता है वो दीन का शैदाई बन जाता है, दीन का हामिल बन जाता है, दीन के ऊपर अमल करने वाला बन जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि क़यामत तक एक जमात, चाहे वो थोड़ी हो, अक़लियत में हो, लेकिन एक जमात हक़ की बाकी रहेगी यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाले मौजूद हो, और इस हदीस में है कि क़यामत तक अल्लाह अल्लाह कहने वाले मौजूद रहेंगे। फिर ये तो दोनों में तकाबुल हो गया। सवाल समझ में आ गया? तो उसका जवाब ये है कि ये मतलब नहीं है। असल में ये है कि क़यामत तक हक़ परस्तों की एक जमात बाकी रहेगी। जब क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब आएगा तो एक हदीस में आता है कि एक हवा चलेगी और वो हवा हर जगह पहुंचेगी, चाहे तहखाना हो, चाहे तो क्या है आसमान हो, बुलंदी पर हो, हवाई जहाज़ में हो। वो हवा हर एक आदमी को लगेगी, और जो ईमान वाला होगा वो ईमान वाला उस हवा को सूंघने के साथ ही उसकी रूह निकल जाएगी और उसका इंतकाल हो जाएगा। अब ये ज़माना वो आ गया कि सारे ईमान वाले, सारे अल्लाह अल्लाह कहने वाले क्या है, ख़त्म हो गए। अब जो बाकी रह गए वो शयातीन, अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मनान बाकी रह गए। अब क़यामत जो आएगी वो इन लोगों के ऊपर आएगी। तो इस सूरत में फिर ये तारुज़ ख़त्म हो गया और मतलब साफ़ हो गया कि क़यामत तक के लिए हक़ परस्तों की एक जमात बाकी रहेगी। यहाँ पर एक तीसरी बात और याद रख लो कि आजकल भी हम देखते हैं बहुत सारी जमातें हैं और हर जमात अपने आप को हक़ परस्त और वही बताती। बुरा ना लगे तो मैं बता दूँ कि मसलन तबलीगी जमात वाले भी आज यही कहते हैं कि तबलीगी जमात में लगो तो ही कामयाब होंगे, वरना तो सब खत्म हो जाएगा। पढ़ने वाले कहते हैं कि पढ़ो, समझ में, इबादत करने वाले, वो इस किस्म की चीज़ें आप समझ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस किस्म की चीज़ें अगर हो तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे पता चलना चाहिए कि हक़ परस्त जमात कौन है। तो उसके मुतालिक भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यहूदियों की जमात तो 72 फ़िरक़ों में तक़सीम हुई थी, हमारी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने पूछा कि हक़ परस्त कौन होगा। इस हदीस के अखीर में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो हक़ परस्त होगा। तो खुलासा ये निकला कि जो जमात हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अमल करने वाली होगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाली होगी, वही अहले सुन्नत वल जमात सहाबा के है। तो इस वजह से हर एक आदमी को ये देखना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हुआ था या नहीं हुआ था, और ये हुआ था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था। अब उसके मुतालिक अगर तुम अमल करोगे तो मा अना अलैहि व असहाबी होगा। मसलन अगर किसी का इंतकाल हो गया, अब तुम देखोगे तो कब्र पर फूल भी चढ़ाए जाते हैं, कब्र पर अज़ान भी दी जाती है और बहुत कुछ होता है, समझ में। और हर एक करने वाला उसका सबूत और दलील पेश करता रहता है। दलील में उलझोगे तो और उलझते चले जाओगे। उस वक्त ये देखो कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम ने मा अना अलैहि व असहाबी कहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा मौका आया था कि नहीं, फूल चढ़ाए गए थे कि नहीं, कब्र पर अज़ान दी गई थी कि नहीं, समझ में आ गया। बहरहाल इस वजह से न किसी देवबंदी पर एतराज़ करो, न किसी बरेली पर एतराज़ करो, न अहले हदीस पर एतराज़ करो, बल्कि ये देखो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने क्या था। हज़रत इमाम हुसैन के साथ
कितनी मोहब्बत थी सहाबा किराम को, लेकिन उन्होंने ताज़िए बनाए थे कि नहीं, समझ में आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी सारी मोहब्बत थी, क्या उन्होंने ईद मिलादुन नबी मनाई थी कि नहीं? अब उस सूरत में तुम देख लो कि तुम्हारा ताल्लुक़ किसके साथ है, माना अलैहि व असहाबी। इस वजह से हमें हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ें हैं वो सबको हमें छोड़ देना चाहिए। बहरहाल ये जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर रहने वाली हमेशा क़यामत तक बाकी रहेगी। ये नहीं कि भाई अब तो सारे ख़त्म हो गए इसलिए हम इनके साथ हो गए, ये नहीं, बल्कि वो जमात क़यामत तक के लिए बाकी रहेगी, जो हक़ की तरफ दावत देती रहेगी, जो हक़ की तरफ बुलाती रहेगी। कहाँ गया? क़ाइम अला अम्रि ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, जो उनके मुखालिफत करें उनका नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये नहीं कि उनको कैदो बंद नहीं होगा, सज़ा नहीं होगी, कत्लो गारतगिरी नहीं होगी, वो तो होगा, लेकिन उनसे वो बंद नहीं हो जाएगा, बल्कि उसकी जगह दूसरे हज़रात लेते रहेंगे और चलता रहेगा। मन खालफहुम हत्ता याति अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला का अम्र यानी क़यामत आ जाए, क़यामत तक के लिए ये हक़ परस्तों की जमात बाकी रहेगी। ये इस हदीस का मतलब हुआ। जी। बाबुन अल-फ़हमु फ़िल इल्म, फ़हम समझदारी, ये बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारी किताबें पढ़ ले आदमी, 10 किताबें पढ़ ले, 20 किताबें पढ़ ले, 15-25 किताबें पढ़ ले, ये अफजल नहीं है, बल्कि एक किताब भी पढ़े तो वो समझ कर पढ़े तो ये सबसे ज़्यादा अफजल और बेहतर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये बताना चाह रहे हैं। इसी वजह से एक हदीस पढ़ो या 100 हदीसें पढ़ो, लेकिन समझ से पढ़ो, फ़हम से पढ़ो तो वो अफजल है, बग़ैर समझ के सिर्फ देख लेने से, सिर्फ रट लेने से। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर बयान फरमाते हैं। इस वजह से थोड़ा सबक हो लेकिन समझ कर पढ़े तो ज़्यादा के मुकाबले में ये अफजल और बेहतर है। बाबुन अल-फ़हमु फ़िल इल्म, इल्म में फ़हम की हैसियत का बयान, ये समझ कर पढ़ना चाहिए। इस तर्जुमतुल बाब के मक़ासिद में और भी दूसरी चीज़ें बताई गई हैं। हमारे हज़रत अक़दस हज़रत शेखुल हदीस नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि तालिबी इल्मों को सिर्फ उस्ताद की बात ही पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि माहौल पर, वहाँ के हालात पर, वहाँ की चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखना चाहिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इल्म को हासिल करने के लिए जो मुताला करना ज़रूरी है, मुताला करने को बताया जाता है। तालिब इल्म को मुताला वगैरह भी करते रहना चाहिए, मुताला को बेकार नहीं समझना चाहिए। हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जो आदमी 4 काम करे तो मैं उसके लिए इल्म के हासिल होने की गवाही देता हूँ। इन 4 काम के बाद भी अगर उसको इल्म हासिल न हो तो मेरी कब्र पर आकर मुझसे जूता मारे। और उन्होंने 4 चीज़ें बताई। पहला काम तो बताया कि मुताला करें। दूसरा काम ये बताया कि उस्ताद जिस वक्त बयान कर रहा हो उस वक्त पूरी तवज्जो के साथ उस्ताद की बातों को सुने। इसमें भी कोताही होती है। बाद मरतबा ये होता है कि उस्ताद बोलता चला जा रहा है, हम बैठे हुए हैं और कहीं बाज़ार में या क्रिसमस की शॉपिंग में लगे हुए होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है, पूरा अल्फाज बेआइन है, गौर से वो सुने उस्ताद ने क्या क्या अल्फाज किस तरह अदा किए। 2 हो गया। तीसरा, उसके बाद एक मरतबा जो सुना है उसकी तकरार करे, उसको याद करे। और चौथा, इस हफ्ते में जितना पढ़ा है उसको एक मरतबा फिर याद कर ले, फिर एक मरतबा देख ले।
تو یہ 4 چیزیں ہیں. ان 4 چیزوں کے بعد حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر اس کو علم نہ آئے تو میری قبر پر آ کر جوتا مارے. ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن 4 میں سے ایک بھی ہم نہیں کرتے اور پڑھتے. سمجھنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مطالعہ تکرار اور اسی طریقے سے آس پاس کی چیزوں کو بھی نظر کے سامنے رکھنا چاہیے. آنکھوں کو بند نہیں کر دینی چاہیے یا ایک ہی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے ہر چیزوں کا مطالعہ، اس کا بھی مطالعہ، حاشیے کا بھی مطالعہ، شرح کا بھی مطالعہ وغیرہ یہ آدمی کو کیا ہے کرتے رہنا چاہیے. یہ مقصد ہے اس ترجمۃ الباب کا. فہم فی العلم. مجاہد یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی بڑے شاگرد ہیں. تفسیر میں بھی ان کا تذکر آتا ہے. بہرحال مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت ہی مشہور صحابی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. ان کا نام عبداللہ ہے. ایک دوسرے صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ، جن کا مزار حلب میں ہے، ملک شام میں ہے. بہرحال یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اتنے عاشق تھے کہ کچھ نہ پوچھو. سفر میں کہیں جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر سفر کیا ہے، جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، جس جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا، یہ سنت کی ادائیگی کے لیے چاہے پیشاب ہو یا نہ ہو اس جگہ پر بیٹھ کر وہ سنت کو ادا کیا کرتے تھے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ان کو کتنی رغبت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے کتنے شیدائی تھے اور کتنے یہ پابند تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر. اور بھی ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. یہاں پر بس صرف اتنا یاد رکھو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی حدیث اس سے پہلے بھی آئی تھی آپ حضرات کے سامنے، ابھی یاد آ جائے گا آپ کو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے شیدائی اور اتنے عاشق اور اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرنے کے باوجود حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک سفر میں ان کے ساتھ رہا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں صرف ایک حدیث سنائی، ایک حدیث کے علاوہ کوئی حدیث انہوں نے ذکر نہیں کی. ویسے الفاظ کے اعتبار سے تو ہمارے نزدیک یہ کوئی بہت اہم بات نہیں ہے. ہم بھی بہت ساری مرتبہ سفر کرتے ہیں، کبھی نہ حدیث کا تذکر آتا ہے، نہ تفسیر کا تذکر آتا ہے، نہ مسئلے مسائل کا تذکر آتا ہے، اپنی بکواسوں میں لگے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایسا نہیں تھا. میں نے جیسا بھی بتایا یہ تو عاشق رسول تھے، اور جو جس کا عاشق ہوتا ہے ہر وقت اس کی زبان پر وہی بات ہوا کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے سفر میں، اور وہ سفر ایک دو منٹ کا نہیں تھا، ایک دو ہفتے کا بھی نہیں تھا، بلکہ لمبا سفر تھا. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک اس زمانے میں 8 دن سے کم میں پہنچ ہی نہیں پاتا تھا آدمی. تو گویا کہ 8 دن میں ان کے ساتھ سفر میں ساتھ میں رہا، لیکن اس 8 دن میں انہوں نے ایک ہی حدیث بیان کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حدیث کی روایت کرنے میں اتنا، الفاظ تو اچھا نہیں لگے گا، اتنا بخل کیوں کیا کرتے تھے؟ بہت کم حدیث روایت کیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی کہ جس شخص نے بھی میری طرف کوئی بات نسبت کی اور وہ اگر جھوٹی ہے
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے حدیث کو بیان کرنے میں بہت زیادہ بچا کرتے تھے، بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ساتھ کوئی بات بیان کرنے کی نوبت نہ آئے تاکہ اس وعید سے بچ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سارے کام حدیث کے مطابق کرتے تھے، ساری چیزیں سنت کے مطابق کرتے تھے، لیکن قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے۔ کہیں کوئی بات غلطی سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے اور جہنم کا حقدار ہو جائے، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے حدیثیں بہت کم نقل کی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اتنی حدیثیں سنی تھی، بہت ساری حدیثیں ان کو یاد تھی، لیکن وہ ڈر کے مارے ان روایتوں کو ذکر نہیں کرتے تھے۔ جب یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ دیکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بھی دشمنان اسلام یہ کہتے ہیں کہ ان کی حدیث تو ان کی طرف سے ہے، کوئی ان کا مسند تو ہے نہیں، تو ہماری طرف سے جواب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی حدیثیں بہت سی معلوم تھی، لیکن کیا ہے احتیاط کی وجہ سے وہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثوں کو ذکر نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر عبداللہ ابن عمر صاحب تو ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحبت اختیار کی المدینہ، مدینہ منورہ تک، یعنی یہ سفر مدینہ تک کا تھا۔ فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدہ، اتنے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث میں نے نہیں سنی، صرف ایک حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، قال، کون سی حدیث تھی وہ؟ کہا کہ ایک مرتبہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ فأوتي بجمار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمار لایا گیا۔ جو کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، اس درخت کی جو جڑیں ہوتی ہے، اس جڑوں کو اکھاڑو گے تو اس جڑ کے اندر ایک نرم نرم سا مادہ گفا سا ہوتا ہے، اس کو جمار سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمار لایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا، ان من الشجر شجرتن، درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی مثال مسلمانوں کی سی ہے۔ یہ حدیث ابھی تمہارے سامنے پہلے آ گئی، سوال پوچھنے کے مسئلے میں بھی آئی تھی، سمجھنا کہ استاد کو شاگردوں سے امتحان لیتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان لیا، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بتاؤ بھائی ایک درخت ہے، اس درخت کی مثال مسلمانوں کی سی ہے۔ مسلمان ہر اعتبار سے ٹیررسٹ ہے ہی نہیں، بلکہ مسلمان تو بہت ہی زیادہ صلح پسند، امن پسند اور مفید ہے۔ اس سے تو اس کے پڑوسیوں کو بھی فائدہ، محلے والوں کو بھی فائدہ، گھر والوں کو بھی فائدہ، گاؤں والوں کو بھی فائدہ، ملک والوں کو بھی فائدہ۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمانوں کی سی ہے کہ اس کا ہر جز مفید ہے۔ درخت کے پتے بھی مفید، درخت کا تنا بھی مفید، درخت کے پھل بھی مفید، سمجھنا گیا، اور درخت کی چھال جو ہے وہ بھی مفید کہ اس کے ذریعے سے بھی رسیاں وغیرہ بنتی ہے، جڑیں ہیں وہ بھی مفید۔ بتاؤ ایسا درخت کون سا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی مثال مسلمانوں کی مانند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تو فوراً میرے ذہن میں جواب آ گیا، فعرت تو ارادہ کیا میں نے جواب دوں، لیکن میں چھوٹی عمر کا تھا، میری عمر بہت چھوٹی تھی، اور بڑی بڑی حضرات، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ویسے بڑے بڑے صحابہ اس مجلس میں موجود تھے،
تو بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کا بولنا بے ادبی ہے، ناپسند کیا جاتا ہے. اس وجہ سے میں بولنے سے رک گیا، شرما گیا، اور شرم کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا. یہ بیان میں نے پہلے بتایا تھا، اس میں بتایا تھا کہ آج کل بالکل الٹا ہو گیا ہے. ہم بڑے چھوٹے کو کچھ نہیں دیکھتے، پھٹ سے اپنی رائے بیان کر دیتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. بڑے حضرات ہو، بڑے آدمی ہو تو ان کو جیسے فتویٰ کے سلسلے میں بھی فٹافٹ جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ بڑوں کو انتظار کرنا چاہیے، بڑوں کی طرف ثبوت کرنا چاہیے، اور پھر اس صورت میں اگر نہ ہو تو بتانا چاہیے. بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ، میں نے جواب دینے کا ارادہ کیا، یہ نخلا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب میں چھوٹا بچہ تھا. غزوہ بدر کے موقع پر یعنی سن ہجری 2 میں ان کی عمر 14-15 سال کی تھی، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس سے اندازہ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت 16, 17, 18, 19 سال کی عمر ہوگی. تو یہ سوال پوچھا، وہ بہت چھوٹی عمر تھی ان کی. اس وجہ سے کہا انا اصغر القوم فسقطت، میں چپ ہو گیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کسی نے کون سے درخت کا نام لیا، کسی نے کون سے درخت کا نام لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھائی، جو تم درخت بتا رہے ہو وہ درخت نہیں. اصل میں مسلمانوں کی مثال نخلا کی سی ہے، کھجور کے درخت کی سی ہے کہ اس کا ہر ذرہ، اس کی ہر چیز لوگوں کے لیے مفید اور کارآمد ہے. جیسے مسلمان ہر اعتبار سے مخلوقات کے لیے نافع اور کارآمد ہے. ہی النخلا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب منعقد کیا تھا فہم فی العلم، اس کے ساتھ مطابقت کس طریقے سے ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ چیز گفا جس کو کہتے ہیں وہ دیکھ لیا تھا. اس وجہ سے سمجھے کہ اسی کے قریب کوئی بات ہوگی، اسی کے متعلق کوئی بات ہوگی. اس وجہ سے سمجھ کر ان کے ذہن میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے متعلق کہہ رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے شاگردوں کو بھی مطالعہ وغیرہ کر کے آنا چاہیے، اپنی نگاہ کو، اپنے دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے استاد جو کہیں اس سے پہلے اس کے سمجھ میں آ جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمۃ الباب منعقد کیا تھا اس کے ساتھ مطابقت بھی پیدا ہو گئی. اور یہی وہ واقعہ ہے جس کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ یہ کھجور کے درخت والا واقعہ کئی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے مسائل کو ثابت کریں گے. جی. باب الاغتباط فی العلم والحکمت، علم اور حکمت کی باتوں میں غبطہ کرنا. دیکھو یاد رکھو، دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک کو تو کہا جاتا ہے حسد. حسد یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور آج کل ہم لوگوں میں یہ چیز بہت ہی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے. کہنا تو نہیں چاہیے، برا لگے گا، لیکن آج کل ہم اہل علم میں، مولویوں میں یہ حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یہ کیسے آگے بڑھ گیا، یہ کیسے آگے بڑھ گیا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. یہ اہل علم میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. قرآن پاک میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کے ذریعے سے پناہ چاہی گئی ہے. اور آگے چلو تو عزازیل جس کو شیطان ہم کہتے ہیں، یہ ایک زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کرنے والا بہت ہی اونچے درجے کا بندہ تھا جنتوں میں. لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ نے
جب ارادہ کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو اس وقت اس کے دل میں یہ آیا کہ میں اس کا لائق ہوں، مجھے ہونا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے درجہ، اور یہ درجہ مجھے نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیوں دے دیا؟ اس پر اس کو حسد آ گیا، اور اس حسد ہی کی وجہ سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننے سے انکار کر لیا، اور قیامت تک کے لیے لعین اور شیطان بن گیا۔ یہ حسد ہے۔ یہ تو پہلے میں نے واقعات بیان کر دیے، حسد کس کو کہتے ہیں وہ تو ابھی بتایا نہیں، لیکن یہ واقعات کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کتنی بری چیز ہے، لیکن آج کل ہمارے اندر یہ بہت پائی جاتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حسد کہتے ہیں کہ اس سامنے والے کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے، اس سے چھین جانی چاہیے۔ حضرت آدم کو یہ موقع کیوں ملا؟ ان کو نہیں ملنا چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ آج کل کسی کا اچھا کپڑا دیکھ کر، کسی کی اچھی صورت دیکھ کر، کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر ہمارے دل میں آتا ہے اس کو یہ کیوں ملا، اسے نہیں ملنا چاہیے، اس کو یہ کتاب کیوں ملی، نہیں ملنی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کو تو نہیں ملنی چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے حسد، اور یہ حسد بہت ہی بڑا رذیلہ ہے، بہت ہی بری عادت ہے، اور یہ ہمیں نکال دینا چاہیے۔ مردوں میں بھی عورتوں میں بھی دونوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو حسد سے تو بچنا چاہیے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور یہ جو میں نے واقعات بتائے وہ سارے کے سارے حسد کے سلسلے میں آ جائیں گے۔ حسد کے علاج کیا ہے یہ بھی فقہاء نے اور بزرگوں نے بتایا ہے، اور بڑا عجیب علاج بتایا ہے۔ آدمی حسد کرتا ہے اصل دشمنی کی وجہ سے، اس کے ساتھ اسے جچتا نہیں، دل لگتا نہیں، اس وجہ سے وہ کرتا ہے۔ تو اس کا علاج یہی ہے، اگر حسد نکالنا ہو تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے ہی دعا کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے تم سے حسد ہے، یہ چیز تمہیں کیوں ملی؟ اب یہ ہمیں نکالنا ہے، لیکن نکلے گا کیسا؟ اسی وقت نکلے گا کہ میں تمہارے لیے خوب دعا کروں، خوب دعا کروں، خوب دعا کروں کہ وہ ساری ناراضگی ہٹ کر محبت آ جائے اور حسد نکل جائے۔ تو حسد کے نکالنے کے علاج بھی اس طریقے سے ذکر کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ سارا میں نے اس وجہ سے ذکر کیا کہ دو چیزیں الگ الگ ہے، کہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتباہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے پہلے میں نے حسد کو بتایا جو بری چیز ہے۔ دوسری چیز ہے غیبتہ۔ غیبتہ کا معنی یہ ہے کہ سامنے والے کو جو یہ چیز ملی ہے وہ چیز مجھے بھی مل جائے۔ سامنے والے سے کیوں ملی اس کو نکالا جائے، اس کو ہٹایا جائے، یہ حسد میں آئے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کو ملی مجھے بھی ملنا چاہیے۔ آج یہ حافظ ہو گئے اور اس کے اوپر اب میرے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ میں بھی حافظ ہو کر بتاؤں اور میں بھی حفظ کرنا شروع کر دوں، اس کو غیبتہ کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عالم ہے تو میں بھی اتنا بڑا عالم بن جاؤں، یہ آدمی حج کر کے آیا ہے میں بھی حج کر کے آؤں، یہ آدمی نے ایسا مکان لیا ہے، ایسی گاڑی لی ہے تو میں بھی ایسی گاڑی لوں۔ اس قسم کی جو چیز ہے اس کو غیبتہ کہا جاتا ہے۔ تو غیبتہ اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد میں تو سامنے والے کو کیوں ملی اس سے چھین لی جائے، لے لی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ حسد ہے۔ لیکن دوسری چیز میں یہ چیز انہوں نے حاصل کی، میں بھی یہ کل کو کر کے دکھلاؤں گا، میں بھی کل کو کروں گا، یہ اس کو غیبتہ کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے فضائل کی کتابوں میں اپنے گھر کا واقعہ لکھا ہے کہ میرے گھر میں مہمانوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ حضرت کے گھر میں خادمائیں نہیں تھی بلکہ گھر کی بچیاں ہی خدمت کیا کرتی، کھانا پکانا، برتن دھونا وغیرہ، کہ میرے گھر کی بچیاں کو دیکھ کر میں خوش ہو رہا ہوں کہ ان کو اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتی ہے آج تم نے کتنا پڑھا، وہ کہتے میں نے 2 پارہ پڑھا، وہ کہتے میں نے 1 پارہ پڑھا، وہ کہتے میں نے 3 پارہ پڑھا، تو اس پر وہ کہتے ہیں کل کو میں تمہیں 1 پارہ اور پڑھ کے دکھلاؤں گی۔
یعنی تم تو پڑھے، اب میں بھی تم سے آگے بڑھ کر چلی جاؤں گی. اس کو غبطہ کہا جاتا ہے. یہ غبطہ کرنا جائز اور درست ہے. آج تم نے کتنی درود شریف پڑھا کہ 300 مرتبہ، میں کل 400 مرتبہ پڑھوں گی. آج تم نے کتنے روپے اللہ کے راستے میں دیے؟ 10 پاؤنڈ. میں کل کو 15 پاؤنڈ دیتا ہوں. تو اس طرح کا کرنا اس کو غبطہ کہا جاتا ہے. یہ غبطہ کرنا جائز اور درست ہے. حسد کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے. اور حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت بھی وہ جلتا رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی آگ میں جلتا رہے گا. حسد کے اوپر تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اتنا سمجھانے کے لیے ابھی اتنا کافی ہے. لہذا حسد سے بچو اور ضرورت ہو تو غبطہ کرو. اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاغتباط فی العلم والحکمہ. اب غبطہ کرنے میں بھی جیسا میں نے ابھی بتایا، تم نے مرسیڈیز لی، میں اس سے بڑھیا والی لوں گا. تم نے BMW لی، میں نے تم سے بڑھیا والی لوں گا. یہ بھی غبطہ ہے، یہ بھی جائز ہے، منع تو نہیں ہے. لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر غبطہ کرنا ہو تو غبطہ کرنے کے لیے علم اور حکمت یہ دو میدان ہیں. علم اور حکمت کے دو میدان ہیں. اس دونوں میدانوں میں غبطہ کرنا چاہیے. جتنا زیادہ علم حاصل کرنے میں، جتنا زیادہ حکمت کے باتیں حاصل کرنے میں غبطہ کرو گے، تم نے اتنا پڑھا ہے تو میں اس سے زیادہ پڑھوں گا، تم نے اتنی کتاب دیکھی تو میں اس سے زیادہ دیکھوں گا. تو یہ علم اور حکمت میں غبطہ کرنا چاہیے. اور علم اور حکمت کے علاوہ دوسری چیزوں میں غبطہ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں فائدہ ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرما رہے ہیں. وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے دوسرے نمبر کے امتی، ان سے اور کوئی دوسرا آگے بڑھا ہوا نہیں، صرف حضرت ابوبکر ہے نمبر اول، اور دوسرے نمبر کے امتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سارے ان کے فضائل، بہت سارے ان کی موافقات وغیرہ بھی ہے. سمجھنا، شہید ہوئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ مجھے شہادت چاہیے، اور اگر شہادت ہے تو جہاد میں جانا پڑے گا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا. آذربائیجان اور اسی طریقے سے دوسرے ملکوں میں جا کر جہاد کرو گے تو وہاں ہوگی. لیکن ان کو مدینہ بھی اپنے حبیب کی جگہ کو چھوڑنا نہیں تھا، کہا کہ میں شہادت چاہیے اور مدینہ میں چاہیے. اور حضرت عمر کا زمانہ، اس وقت کتنا امن امان تھا. آج کل کے جاہل اور کیا کہتے ہیں یہ بدھو حضرات بھی کہتے ہیں کہ عمر فاروق کا دور ہم کو لانا ہے. یہ کافی لوگ نہیں مانتے ہمارے یہاں کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ عمر فاروق کا دور لانا ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور کیسا تھا. خیر بہرحال انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ ہی میں ان کو کیا ہے شہادت نصیب فرمائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جوار میں ہی پڑوس میں ہی قیامت تک کے لیے رہنا بھی نصیب فرما دیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وقال عمر وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفقہوا قبل ان تسودوا. سیادت، سرداری حاصل کرنے سے پہلے تفقہ حاصل کرو. درمیان میں ایک بات یہ رہ گئی جو سمجھانے تھی کہ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھانے کا زمانہ تو بچپن کا ہے، بڑھاپا آ گیا، جوانی آ گئی، اب کون پڑھے گا. الحمدللہ آپ حضرات میں جو اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ بہت سے وہ لوگ جو بڑی عمر کے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے والے ہو گئے، ملازمت والے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن پہلے تو یہی تھا، ہمارے زمانے میں تو یہی تھا کہ پڑھانے کا زمانہ بچپن کا ہے، اور ہے بھی بچپن کا زمانہ اس وجہ سے کہ کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، دماغ خالی ہوتا ہے اور اچھی طریقے سے آدمی پوری توجہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے. اور پھر جیسے جیسے جوانی بڑھتی جاتی ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، شادی ہوتی جاتی ہے، تو پھر پڑھانا وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرداری حاصل کرنے سے پہلے، دوسرے لفظوں میں ترجمہ کروں تو شادی کرنے سے پہلے پڑھ لو، اس لیے کہ سیادت جب حاصل ہو جائے گی، سرداری حاصل ہو جائے گی، پھر پڑھنا پڑھانا مشکل ہو جائے گا.
اس وجہ سے پہلے بچپن ہی کے زمانے سے آدمی کو علم کو حاصل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے. تفقہوا قبل ان تسودوا، سیادت یعنی سردار بننے سے پہلے چاہے گھر کا سردار بنے، چاہے محلے کا سردار بنے، چاہے گاؤں کا سردار بنے، جو بھی ہو، اس سے پہلے آدمی کو علم حاصل کر لینا چاہیے. اس لیے کہ جب یہ سیادت آ جائے گی تو سیادت اور سرداری آنے کے بعد پھر علم کو حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، خود بڑا بن جائے گا. اب دوسرے اس کے ماتحت میں تو چھوٹے لوگ ہیں، نیچے لوگ ہیں، اس نیچے لوگ سے علم حاصل کرنا اس کو بھاری لگے گا. اس وجہ سے سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، سیادت کے بعد بھی، بڑے ہونے کے بعد بھی علم حاصل کرنا مت چھوڑو. علم بہت اچھی چیز ہے. اس وجہ سے شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ملازمت مل گئی، آفیسر بن گئے، لیکن اب یہ کہ تم علم حاصل کرنا چھوڑ دو، کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا. وقال ابو عبداللہ، اور کہا ابو عبداللہ نے. ایک تو ہمارے یہاں تو نہیں ہے، لیکن یہ عربوں میں یہ دستور ہے کہ ہم لوگ اپنے نام کے ساتھ، نام تو کچھ ہوتا ہے لیکن کنیت مقرر کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھی کنیت تھی، اور دوسرے صحابہ کی بھی کنیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کنیت تھی ابو القاسم. سمجھ میں اپنے بڑا لڑکا جو ہوتا ہے اس بڑے لڑکے کے نام پر اس کی کنیت ہوتی ہے، جیسے ابو اسحاق. سمجھ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت کی تھی ام عبداللہ. سمجھ میں. تو اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ان کی بھی اولاد نہیں تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کنیت مقرر کی ابو عبداللہ. تو جہاں کہیں اعلیٰ ابو عبداللہ آئے گا تو سمجھ لینا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اب مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیادت بڑے بننے سے پہلے، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کر لو. اور کہا ابو عبداللہ نے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بعد ان تسودوا، سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرنا مت چھوڑو، بلکہ سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو. سہارنپور میں ہم نے دیکھا کہ جن استاد کے پاس ہم پڑھتے تھے، بعض مرتبہ وہی استاد ہمارے ساتھ کسی سبق میں شاگرد بن کر استاد کے پاس بیٹھ جاتا تھا، یعنی استاد کے باوجود وہ شاگردی اختیار کر رہا تھا. تو بڑے بننے کے بعد بھی اس کو مت چھوڑو، بلکہ پڑھنا باقی رکھو، مطالعہ کرنا باقی رکھو، کتاب دیکھنا باقی رکھو. قال ابو عبداللہ، کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد ان تسودوا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے بچپنا اچھا تو ہے، لیکن بچپنا ہی معیار نہیں ہے، بڑھاپے میں بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. آج کل کے بڑوں کو ہم کہو، آج کل کے ہمارے یہاں کے بڑوں کو کہو کہ آؤ بھائی قرآن پڑھ لو، تو کہ بھائی میری تو زبان نہیں مڑتی، اب نہیں ہوتا. سمجھ میں نہیں، اب تو میں 60 سال کا ہو گیا، اب تو میرے بیٹے پوٹے ہو گئے، اب میں کیا پڑھوں گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے علم حاصل کیا کے بعد عمر میں، بڑی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طریقے سے دوسرے جو صحابہ تھے وہ بڑی عمر کے تھے، لیکن بڑی عمر کے باوجود انہوں نے شرم محسوس نہیں کی، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو قرآن، جو حدیث لے کر آئے تھے وہ انہوں نے حاصل کیا. وقت تعلم، اور تحقیق کے سیکھا. اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے بعد کبر سنہم، ان کی عمر کے بڑے ہو جانے کے باوجود
کبیر السن بڑھاپے کے آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے علم حاصل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی. اس وجہ سے بچپنے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور بڑھاپے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے. اسی وجہ سے وہ مثل مشہور ہے کہ العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، ان کی عمر کے بڑھ جانے کے باوجود انہوں نے کیا ہے حدیث کو حاصل کیا. حدثنا الحمیدی قال حدثنا قال سمعت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین. یہاں پر الفاظ کو ذکر کیا گیا ہے حسد کا، اس لیے میں نے پہلے ذرا حسد کو زوردار بیان کیا تاکہ پتہ چل جائے. حسد تو کسی حالت میں جائز نہیں ہے، حسد تو اخلاق رذیلہ ہے، لیکن غبطہ یہ جائز ہے. تو یہاں پر حسد سے مراد ہے غبطہ.